نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الى قوله تعالى یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا اگرچہ ہم مطالعہ مکمل کر چکے ہیں 2 نشستوں میں، لیکن اس رکوع کی اہمیت کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم ایک نشست اور اس پر صرف کریں۔ ابتدا میں عرض کر چکا ہوں، اس کے شان نزول میں یہ روایت موجود ہے، یہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت عطاء ابن ابی رباح سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ گزارش کی کہ آپ کے مشاہدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت شے ہو، سب سے زیادہ عمدہ بات ہو، وہ ہمیں بتائیے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے تو یہ کہا کہ حضور کی تو تمام شانیں ہی نہایت عجیب تھی، نہایت حسین تھی، آپ کی ہر بات بہت عمدہ تھی، لیکن پھر آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضور میری باری تھی، شباشی میرے پاس تھی، حضور میرے لحاف میں داخل ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے فرمایا مجھ سے کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ میں نے کہا بصر و چشم۔ تو حضور نے وضو کیا، کھڑے ہو گئے اور آپ پر گریہ شدید طاری ہوا، بہت دیر تک کھڑے ہوئے اللہ کے حضور میں آپ روتے رہے۔ پھر آپ نے بڑا طویل سجدہ کیا، اس میں بھی گریہ جو ہے آپ پر پوری طریقے سے طاری رہا۔ اسی طرح پوری نماز، یہاں تک کہ پوری رات اسی کیفیت میں گزر گئی۔ اور جب صبح کی فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے کہ حضور جماعت تیار ہے، تشریف لے آئیے، تو اس وقت بھی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ پر شدید گریہ کی کیفیت طاری تھی۔ اس پر حضرت بلال نے سوال بھی کیا کہ حضور یہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ کے تو اول تو یہ کہ کوئی گناہ کا سوال نہیں، آپ معصوم ہیں، ثانیاً یہ کہ اگر کوئی خطا کسی درجے میں کسی نوعیت کا کوئی امکان ہے تو اللہ تعالیٰ ساری خطائیں جو ہے آپ کی اگلی پچھلی جو ہے وہ معاف فرما چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور اے بلال آج میں کیوں نہ رہوں کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تب آپ نے پھر یہ 11 آیات جو ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ان کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ جب آپ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی فوراً آپ کی زبان مبارک پر یہ آیات جاری ہو جاتی تھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اب دیکھیے رات کا وقت ہے اور آدمی جو ہے اگر کھلا آسمان بھی نگاہوں کے سامنے ہے اور وہ جو کیفیت ہے ایک انتہائی یوں سمجھیے کہ سکون کی، کہ کوئی کسی طرف سے کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، اور اس میں آنکھ کھلتے ہی وضو سے قبل، حوائج ضروریہ سے فراغت سے بھی قبل، آنکھ کھلتے ہی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
تو یہ 11 آیتیں جو ہے یہاں سے لے کر اور آخری آیت تک آپ تلاوت فرماتے تھے، یہ آپ کے معمولات میں شامل ہو گیا تھا۔ آج در حقیقت ان آیات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے ایک اہم مضمون بیان کر رہا ہوں۔ اس کے لیے میں نے ایک خاکہ تیار کیا ہے، وہ خاکہ یہاں سامنے ہے، اللہ کرے کہ آپ میں سے اکثر حضرات جو ہے اس کو پڑھ سکیں۔ اس کا عنوان ہے صدیقین کا سلوک ذکر و فکر۔ اب اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے عنوان کے اندر۔ ایک تو ذکر و فکر کے حوالے سے، چونکہ اس رکوع میں یہ الفاظ جمع ہو کر آئے ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔ تو یہ جس طریقے سے جمع ہو کر دو الفاظ آئے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو مولانا روم اور علامہ اقبال کے دو اشعار سنا چکا ہوں۔ ان دونوں میں جو گہرا رشتہ ہے، جو گہرا تعلق ہے، یہ دوسرے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، وہ یہ کیفیت اس آیت میں آ رہی ہے یا ان دو اشعار میں آ رہی ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں ای قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز۔ دیکھو ہم نے یہ کچھ تو تمہیں بتا دیا، اب آگے جا کے خود غور و فکر کرو، اور اگر کہیں تمہارا غور و فکر جامد ہو جائے، آگے بات نہیں بڑھ رہی، کسی طریقے سے وہ ڈور نہیں سلجھ رہی، تو پھر جاؤ ذکر کرو، تاکہ جو جہاں جن نتائج تک پہلے پہنچ چکے تھے ان کو دوبارہ دہراؤ، دوبارہ لاؤ ذہن میں، تاکہ اس سے آگے جو ہے وہ راستہ کھلے۔ فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر رات در احتزاز، یہ ذکر جو ہے یہ فکر کو جنبش میں لاتا ہے، حرکت میں لاتا ہے، اس کے جمود کو توڑتا ہے۔ ذکرا خورشید این افسردہ ساز، جیسے پورے اس زمین کے اندر جتنے بھی حیات پائی جاتی ہے، اس کے لیے اصل میں یوں سمجھیے کہ سورس آف انرجی جو ہے وہ سورج ہے، اسی طریقے سے یہ ذکر جو ہے یہ سورس آف انرجی ہے فکر انسانی کے لیے، صحیح رخ پر اس گاڑی کو چلانے کے لیے ذکر لازم ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو جو ہے اور بھی زیادہ پرشکوہ انداز میں بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو علامہ اقبال کے دو اشعار ہیں کہ جزب قرآن زیغمی روباہی است، قرآن کے بغیر شاہی جو ہے بادشاہی اور شیری وہ بھی لومڑی پن ہو جاتا ہے۔ لومڑی بڑا حقیر سا جانور ہے، وہ ہے چالاک ہے، ہوشیار ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شیر شیر ہے، لیکن شیر بھی شیر ہوگا حقیقت میں اگر صاحب قرآن ہوگا، اگر صاحب قرآن نہیں ہے تو وہ شیر بھی لومڑی کی شکل اختیار کر دے گا۔ فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، اور اصل بادشاہ جو ہے وہ تو فقر قرآنی ہے، سلوک کے قرآنی، جس کے لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، یہ فقر قرآن جو ہے یہ در حقیقت ذکر اور فکر دونوں کے امتزاج سے، اختلاط سے، دونوں کے ملنے سے جو ہے وجود میں آتا ہے۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر را کامل نہ دیدم جزب ذکر، فکر جو ہے انسان کا سوچ وچار فلسفیانہ غور و فکر، یہ صحیح رخ پر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، اپنے نقطۂ عروج و کمال تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر کی جو ہے قوت موجود نہ ہو۔ اب یہاں پر نوٹ کیجئے دوسرا لفظ جو ہے اس میں صدیقین، یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں۔ قرآن مجید کے بعض مضامین جو اپنی جگہ بڑے اہم ہیں، لیکن قرآن میں وہ بڑے خفی انداز میں آئے ہیں، اس لیے کہ وہ سب لوگوں کے غور و فکر کی چیزیں نہیں ہوتی۔ صرف وہی لوگ اولو الالباب ہوش مند لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، وہ پھر ان چیزوں کی جو ہے ان پر یوں سمجھیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو مائکروسکوپ کا ہائی پاورڈ لینس ہے وہ لگا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کے ایک ایک لفظ کے بارے میں غور کریں۔ اس میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں انسانوں کی مختلف قسموں کا بیان ہوا ہے۔ حدیث نبوی میں بھی بڑی پیاری حدیث ہے، الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کی سی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک سونا ہے، یہ بھی معدنیات میں سے ہے، لیکن سونے کی اور جو آپ کو ملتی ہے زمین میں، ظاہر بات ہے کہ وہ خالص سونا تو نہیں ہوتا، اس میں بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں، انہیں صاف کرتے ہیں،
لیکن سونے کی اور کو صاف کریں گے تو سونا بنے گا، چاندی کی اور کو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ چاندی کی جو اور ہے اس کی جتنی بھی آپ صفائی کر لیں، جتنی بھی اس کو محنت کر لیں، اس سے سونا وجود میں نہیں آئے گا، رہے گی چاندی۔ پہلے وہ چاندی ملی ہوئی تھی امپیورٹیز کے ساتھ، اب وہ چاندی جو ہے بالکل واضح ہے، اپنی جگہ پر ہے، علیحدہ ہے، نمایاں ہے۔ اسی طرح انسانوں کی جو ہے وہ بھی مختلف معیارات ہیں، ان معیارات میں کوئی جو ہے اپنی سرشت کے اعتبار سے سونا ہے، کوئی اپنی سرشت کے اعتبار سے چاندی ہے، کوئی اپنی سرشت کے اعتبار سے لوہا ہے، کوئی اپنی سرشت کے اعتبار سے پلاٹینم ہے۔ تو الناس کالمعادن، اور فرمایا اس کے ساتھ ہی خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، انسانوں میں جو لوگ دور جاہلیت میں بہترین ہوتے ہیں وہی اسلام میں آ کر بھی بہترین ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ سونے کی اور جو تھی، جو بہت سی امپیورٹیز اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ تمام اورز میں زیادہ قیمتی اور سونے کی اور ہوگی، چاندی کی اور سے زیادہ تو قیمتی رہے گی وہ ہر صورت۔ اسی طریقے سے جو لوگ اعلیٰ خلقی اور جو صلاحیتیں ہیں، جن کے اندر سرشت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ چیزیں رکھتی ہیں، وہ ایام جاہلیت میں بھی، جبکہ ابھی انہیں اسلام سے ایمان سے تعارف حاصل نہیں ہوا ہے، اس وقت بھی وہ بہترین ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر، اور جب وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ اہل ایمان میں بہترین ہوں گے۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جب وہ اسلام کا تفقہ حاصل کر لیں گے، جب اس کی سمجھ حاصل کر لیں گے، تو اب وہ اہل ایمان میں سے بھی بہترین وہی ہوں گے جو ایام جاہلیت میں لوگوں میں نمایاں تھے اور بہتر تھے۔ اب کس کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں 4 اصطلاحات ایک جگہ آئی ہیں کہ 4 درجے ہیں انسانوں کے اللہ کے نزدیک، اور ان کے لیے ایک جامع عنوان ہے منعم علیہم، وہ لوگ کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور اس کے لیے جو سب سے بڑی سورس ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ آپ کو معلوم ہے آخری 3 آیات جو ہیں وہ دعا پر مشتمل ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر کہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو تیرے غضب کا شکار ہوئے اور نہ ہی گمراہ ہوئے۔ اب یہ جو 3 آیتیں ہیں یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ ہم نے ایک اپنی عرضداشت اللہ کے سامنے پیش کی کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اور مزید وضاحت اور اللہ ہی تلقین فرما رہے ہیں کہ راستہ ان کا جو منعم علیہم تھے کہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہاں اب اس کی وضاحت نہیں ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو کہ گمراہ نہیں ہوئے اور جن پر تیرا غضب نہیں ہوا۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں جیسا کہ آپ کے معلوم ہے کہ اس پہ تقریباً اتفاق ہے اور یہی تفسیر سمجھی جاتی ہے کہ مغضوب علیہم کی ایک مثال نمایاں ترین یہود، اور ضالین گمراہ ہو جانے والوں کی نمایاں ترین مثال نصارہ۔ لیکن منعم علیہم کون ہے؟ اب یہ ہے راز کے جو کھولا گیا ہے سورہ نساء کے اندر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت نصیب ہوگی، کن کی؟ انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی۔ یہ 4 درجے جو ہیں انسانوں کے یہاں پر بیان ہوئے، جن میں ٹاپ موسٹ ہے انبیاء، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین۔ گویا کہ صالحین بیس لائن ہے، عام اہل ایمان کے جو نیک ہیں، بھلے ہیں، اچھے عمل کر رہے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں، فرائض کے پابند ہیں، حرام سے مجتنب ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اب ان صالحین سے اوپر ایک درجہ ہے شہداء کا، ان شہداء سے اوپر ایک درجہ ہے صدیقین کا، اور پھر سب سے اونچا درجہ ہے انبیاء کرام کا، اور انبیاء کے ساتھ جن کو اللہ خاص طور پر کسی علاقے کی طرف بھیج دے وہ رسول ہو جاتے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جیل کے ساتھیوں نے کہا تھا یوسف ایھا الصدیق،
اے یوسف، جو بہت صدیق ہمیں نظر آتے ہو. یہ بھی ایک اصطلاح کے طور پر لفظ آیا ہے سورہ یوسف کے اندر. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن میں آیا امہ صدیقہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم سلام علیہا، وہ صدیقہ تھی. پھر یہ مضمون آتا ہے سورہ حدید کے اندر کہ وہ لوگ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، وہ لوگ جو ہیں وہ صدیقیت اور شہداء کے مقام تک فائز ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے اجر اور ثواب ہے ان کے رب کی طرف سے. اب ان میں نے 4 حوالوں کے حوالے سے اب آپ سے بات کر رہا ہوں کہ صدیقیت کو سمجھیے، صدیقیت کسے کہتے ہیں. دیکھیے جدید سائیکالوجی کے حوالے سے یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. عام طور پر جو انسان دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ 2 میں سے کسی ایک کیٹیگری کے اندر فال کریں گے. کم انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیتیں بہت چاق و چوبند اور جن کے اندر اخلاقی حس بھی بہت قائم اور مضبوط ہوتی ہے. وہ دروبی ہوتے ہیں، انٹروورٹس ہوتے ہیں. وہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، غور و فکر، سوچ بچار، اور ان کی اخلاقی حس جو ہے وہ بڑی بیدار اور چوکس اور صحت مند ہوتی. یہ لوگ جو ہیں ان کو عام طور پر آج کل کہتے ہیں انٹروورٹس، دروبین. دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قواعد عملیہ بہت تیز ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ، یہ کرنا ان کی گویا کہ، جبکہ پہلی قسم کے لوگوں کو زیادہ پسند ہوگا کہ کہیں خلوت میں لیٹے اور پڑے رہیں یا بیٹھے رہیں اور غور و فکر کرتے رہیں. وہ جو علامہ اقبال کی ایک تصویر آتی ہے کہ وہ سر جھکائے ہوئے اپنے سر کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے بیٹھے، یہ ایک نقشہ ہے. لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. کلیم ایکسٹروورٹ ہے، وہ جو میدان میں آ گیا ہے، جو للکار رہا ہے، اور یہ حکیم جو ہے یہ انٹروورٹ ہے، یہ غور و فکر اور سوچ بچار. تو لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف. تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس، یہ گویا کہ عام طور پر زیادہ بڑی تعداد لوگوں کی ایکسٹروورٹس پر ہے. انہی کی بنا پر دنیا میں رونقیں ہیں، بھاگ دوڑ ہے، لوگوں کی چلت پھرت ہے، کاروبار ہیں، انڈسٹریز ہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ ہے، دن رات کی محنتیں ہیں، اسی میں پھر سیاست کے ہنگامے ہیں، اسی میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایکسٹروورٹس کا کھیل ہے اصل میں بنیادی طور پر. لیکن مفکرین جو ہوتے ہیں، حکماء، فلاسفہ، غور و فکر کرنے والے لوگ، یہ ہوتے ہیں انٹروورٹس میں سے. اچھا، اکثریت تو انسانوں کی 2 کیٹیگریز میں فال کر جائے گی. ایک تیسرے ہیں ایمبیورٹس، اور یہ بہت شاذ ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی صلاحیتیں بھی ٹاپ پر ہوں اور عملی استعدادات بھی ٹاپ پر ہوں، اور دونوں جو ہے متوازی ہو جائے. یہ ایمبیورٹس جو ہیں یہ بہت شاذ انسان ہوتے ہیں، نہایت شاذ انسان. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ میری نظر میں پوری انسانی تاریخ میں کامل ایمبیورٹ شخصیت ایک ہی ہوئی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ذہنی، فکری یہ صلاحیتیں بھی ٹاپ پر، اور قوائے عملیہ میدان میں بھی ہیں، اور لشکروں کی جو ہے وہ آپ سے پیشاداری بھی کر رہے ہیں، میدان میں آپ مبارزت بھی کر رہے ہیں، آپ رجز بھی پڑھ رہے ہیں. انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب. آپ غار حرا کے اندر جو ہے غور و فکر کے اندر بھی ڈوبے ہوئے ہیں. کانا صفت تعبد ہی فی غار حرا تفکر والاعتبار. یہ دونوں چیزیں انتہا پر جو نظر آتی ہیں محمد الرسول اللہ میں، تو اس کی کوئی کامل نظیر اور موجود نہیں ہے دنیا میں. اور میں اسی لیے حوالے سے آج پھر آپ کو سنا دیتا ہوں وہ قول جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کا. در حقیقت اسی چیز کا ظہور ہوا ہے کہ اس نے جب اپنی کتاب میں دی 100 میں اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لایا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. جو بات میں کہہ رہا ہوں دیکھیے اس کی تائید کہ کامل ایمبیورٹ صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی انبیاء میں بھی آپ کو تخصیص ملے گی کہ کچھ جو ہے ایکسٹروورٹس زیادہ ہیں، کچھ انٹروورٹس زیادہ ہیں. اور اس کے لیے جن لوگوں کو ذرا دلچسپی زیادہ ہو
سورہ مریم کے اندر جو ہے دو رسولوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہ السلام، صدیقا نبیّا، اور دو کے بارے میں فرمایا گیا رسولا نبیّا، حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل رسولا نبیّا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس صدیقا نبیّا۔ بلکہ میری زندگی کے اہم واقعات میں سے مولانا اصلاحی صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سے گفتگو ہو رہی تھی، حالانکہ وہ تفسیر لکھ چکے تھے، لیکن ان کی توجہ کبھی ہوئی نہیں کہ کیا یہ فرق ہے کہ رسول النبیہ کہا جا رہا ہے اور صدیق النبیہ کہا جا رہا ہے، اس دونوں میں فرق تو ہوگا۔ قرآن مجید میں کوئی لفظ بھی بغیر کسی وہ کانوٹیشن کے، بغیر کسی مفہوم کے تو نہیں آیا۔ میں نے جب ان سے کہا کہ مولانا یہ تو بعض کے لیے آیا ہے صدیق النبیہ اور بعض کے لیے آیا ہے رسول، اچھا آیا ہے ایسا؟ میں نے کہا مولانا آیا ہے سورہ مریم کے اندر، دیکھیے وہ یہی بات کہ اصل میں ہر شخص کے سامنے جو جن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اس پر سے گزرتے ہوئے تو وہ خوب وہاں پر مورچہ لگا لیتا ہے اور خوب غور و فکر کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ کوئی ذہنی مناسبت نہیں ہوتی اس مقام سے آدمی گزر جاتا ہے، اسے محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں پر بھی کوئی خاص بات ہے۔ تو بڑے تعجب کے ساتھ کہا کہ ہاں اچھا ایسا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں ہے، یہ دیکھیے سورہ مریم کے اندر حضرت ابراہیم کو صدیق النبیہ انہو کان صدیق النبیہ، حضرت ادریس انہو کان صدیق النبیہ، حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل کان رسول النبیہ۔ تو فرق کیا ہے ان میں؟ وہ فرق اسی سے سمجھنے آئے گا کہ انسانوں کی یہ دو نوعیتیں ہیں کہ ایک وہ ہیں جو فعال ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے ایکسٹروورٹس ہیں، غور و فکر کی طرف کوئی زیادہ دھیان نہیں ہوتا، ایک وہ ہے کہ جن کا اصل موضوع ہے غور و فکر، سوچ بچار اور دروں بینی، اپنے اندر بھی جھانکنا اور کائنات کو بھی دیکھنا اور غور و فکر کرنا۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ان میں سے صدیقین وجود میں آتے ہیں، یہ اپنے اس غور و فکر اور فطرت کے اندر مضمر جو چیزیں ہیں جن کی دروں بینی وہ کرتے ہیں اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اس کے بنا پر غور و فکر کے جو مراحل طے کرتے ہیں تو وہ صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ جو انٹروورٹس ہوتے ہیں، جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، انہیں دیر لگتی ہے، نبیوں کی دعوت جو ہے آسانی سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ مگن رہتے ہیں اپنے ماحول کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں اسی کے اندر وہ لگے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے شدید مخالف بھی ہو جائیں گے وہ، لیکن یہ کہ کسی خاص موقع پر آ کر کوئی جذباتی طور پر اگر انہیں کوئی ٹھیس لگے گی اور دل پر چوٹ لگے گی کبھی تو پھر وہ سوچیں گے اور سوچ کر پھر ان پر حقیقت منکشف ہوگی۔ اب دیکھیے اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جو بہت ہی نمایاں ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صدیقین کی مثال ہے بڑی ٹاپ کی، شروع سے بڑے نیک، رقیق القلب، انسانی ہمدردی موجود، بت پرستی سے پہلے ہی سے تائب، تمام چیزیں زندگی کی جو ہے غور و فکر، سوچ بچار، لوگوں کے احساسات کا خیال، کسی کو تکلیف نہ پہنچا دوں، کسی کو کوئی غضب نہ پہنچ جائے۔ ابو بکر صدیق بہت بلند مقام پر، لیکن اسی رنگ میں حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ صدیقین ہیں۔ انہیں کوئی دیری نہیں لگی، حضرت ابو بکر کو تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوئی، حضور فرماتے جیسے ہی میں نے دعوت پیش کی فوراً تصدیق کر دی۔ کیوں کر دی؟ اس لیے کہ وہ خود اپنے داخلی سفر اور سلوک کے ذریعے سے وہ تعقل اور تذکر کی وہ منزلیں طے کر چکے تھے۔ ان کے لیے تو حضور کی بات ایسے تھی کہ جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، یہ تو میرے دل کی آواز ہے جو انہوں نے کہی ہے، لہذا فوراً تصدیق کر دی۔ اب اس کے برعکس دیکھیے حضرت حمزہ اور حضرت عمر، ان دونوں حضرات کا ایک دوسرے سے تقابل بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت حمزہ کو حضور سے انتہائی محبت ہے، انتہائی محبت ہے، لیکن 6 سال گزر گئے اور پرواہ ہی نہیں کی کہ میرا بھتیجا کیا رہا ہے۔ جسٹ امیجن، کوئی دشمنی نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی عداوت نہیں، کچھ نہیں، نہایت محبت کرنے والے، لیکن 6 سال لگ گئے، توجہ ہی نہیں ہے۔ انہیں تو سیر و شکار کے ساتھ ساری دلچسپی تھی، اپنی تیر کمان لی، تلوار نیزہ لیا، نکل گئے اور کئی دن جو ہے صحراؤں کے اندر شکار کرتے ہوئے وہیں شکار کیا، وہیں جو ہے اس کو پکایا، بھونا، کھایا اور آگے نکل گئے، یہ ان کی دلچسپی تھی۔ لہذا
یہاں 6 برس گزر گئے، ذرا غور کیجئے آپ، 6 برس، کوئی 1-2 دن کی بات نہیں۔ اور ایسا تو نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا ملک تھا، اس میں کسی ایک آدمی کا پتہ نہ چل رہا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ چھوٹی سی بستی مکے کی، اور محمد الرسول اللہ جو ہے ندا لگا رہے ہیں ایمان کی، اور گھر کے اندر حمزہ محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا اور انتہائی جگری دوست بھی ہے۔ اس لیے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ کے حضور کے ساتھ، چچا بھتیجا یہ تو سب کو معلوم ہے، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور دودھ شریک بھائی بھی ہے، ایک ہی لونڈی کا دونوں نے دودھ پیا، ایک ہی کنیز کا۔ اور یہ جو دودھ شریک بھائی ہے عرب کے اندر، یہ بالکل سگے بھائی کی طرح ہے۔ 3 رشتے ہیں حضرت حمزہ اور حضور کے مابین، لیکن پرواہ نہیں، ایمان بھی لائے ہیں۔ تو ایک جو ہے جذباتی سا مرحلہ ایسا پیدا ہو گیا کہ ایک روز سفر سے واپس آئے ہیں، کبھی گھر میں ابھی داخل نہیں ہوئے، کنیز نے کہا، وہی صوبیہ جس نے دودھ بھی پلایا تھا، صوبیہ نے کہا کہ حمزہ آج تو ابو جہل نے بہت تمہارے بھتیجے کے اوپر زیادتی کی ہے، بہت زیادتی کی ہے۔ اچھا، بس وہ حمیت جو تھی بھتیجے کی وہ جاگی ہے، وہ محبت۔ گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے وہیں سے جو بیٹھک تھی اس کی ابو جہل کی، وہاں پہنچے اور اپنی کمان دے کر اس کے سر پر ماری ہے، تمہاری یہ ہمت، تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا؟ اچھا آ جاؤ میدان کے اندر اور دیکھو، اگر ایسی بات ہے تو میں ایمان لاتا ہوں محمد پر، چلو آؤ میدان۔ یہ ہے ان کے ایمان کا واقعہ، ایک جذباتی جو ہے ایکسپلوژن، اس میں ایمان لائے۔ وہ غور و فکر والی بات جو ہے وہ مزاج کی مناسبت ہی نہیں تھی۔ 6 سال تک جس کو فکر ہی نہیں ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے میرا بھتیجا، اور اس میں کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں اس کی وجہ سے، مخالفتیں ہو رہی ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، نہیں پرواہ نہیں۔ اس کے بالکل برعکس عمر، ان کا بھی مزاج یہی تھا، وہ ایک پہلوان قسم کے آدمی تھے۔ اسے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میں توہین کے لیے کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، جیسے ہمارے ہاں جو کہلاتے ہیں نا بستہ الف بستہ بے کے لوگ، یہ جاہلیت میں حضرت عمر کا معاملہ یہی تھا، لڑائی بڑائی مول لینا، اس سے لڑنا، اس سے ٹکرانا، اس کو چلتے چلتے کندھا مار دینا، اور یہ جو ہے یہ ان کا انداز تھا، پہلوانوں کے مانند جو ہے، اور اس طرح کے آدمی تھے۔ اور شدید انہیں حضور سے دشمنی ہو گئی، اپنے آبائی جو ہے دین کی عصبیت اور اپنے عقائد کی اتنی گہری تھی کہ اس کی وجہ سے حضور سے شدید دشمنی، اور ننگی تلوار لے کر چلے ہیں قتل کرنے کے ارادے سے۔ 6 سال بیت گئے نا، اب یہ کل کل برداشت نہیں ہوتی زیادہ، بہت ہولی، انف از انف، آج میں قتل کر کے آؤں گا محمد کو تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے۔ اولاد باپ والدین سے کٹ گئی، بھائی بھائی سے کٹ گیا، بیوی شوہر سے کٹ گئی، یہ کیا تماشا کر دیا محمد نے، ہمارے گھروں کے اندر فساد ڈال دیا، ہمارے خاندانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ لہذا اب تو میں یہ چاہوں گا جا کر کے اس بس کی گانٹھ کو ختم کر کے آؤں۔ وہ راستے میں حضرت حذیفہ مل گئے، انہوں نے تیور دیکھے عمر کے، اور عمر پہلوانوں میں سے اور بڑا تکڑا شہ سوار، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں مساج، انہیں پتا نہیں تھا کہ حضرت حذیفہ ایمان لا چکے ہیں۔ حضرت حذیفہ نے جو یہ تیور دیکھے تو انہوں نے رخ موڑا، ڈائیورٹ کر دیا۔ عمر پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر تو لو، پہلے وہ ایمان لا چکے، فاطمہ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کا شوہر سعید ابن زید، وہ ایمان لا چکے۔ اچھا، اب جو آگ بگولا ہوا عمر، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو میرے گھر میں آگ لگا دی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کر جو واقعہ ہے تفصیل سے آپ کے علم میں ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اندر وہاں حضرت خباب بن الارت آئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ گویا کہ اس وقت کے ہمہ وقت کارکن تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دار ارقم میں رہتے تھے۔ جیسے ہی کوئی وحی نازل ہوئی وہ یاد کی، اور اب جا رہے ہیں صحابہ کے گھروں کے اندر جا کر ان کو یاد کرا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ آ کر سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی اور وہ پڑھا رہے تھے۔ اب معلوم ہوا عمر آئے تو انہیں تو چھپایا، کہیں کوئی کوٹڑی ہوگی چھوٹی موٹی وہاں، اور پھر یہ کہ انہوں نے جو اوراق تھے وہ فوراً جو ہے ان کو لپیٹا رکھا، اور پھر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے جو ہے حضرت سعید کو مارنا شروع کیا، تم سابی ہو گئے ہو۔ بہن درمیان میں آئی، بہن کو لگایا ہے اتنا زوردار تھپڑ، چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا۔ لیکن بہن نے کہا کہ عمر اب تو چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ جملہ ہے جو عمر کو ختم کر گیا۔ جذباتی، یہ کیا شے ہے، یہ صنف نازک، یہ عورت، یہ میری بہن، اور اس طرح تن کر کھڑی ہو گئی ہے، اس طرح ڈٹ کر کہہ رہی ہے کہ چاہے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ موم تو ہو چکے، اب پڑھنا کیا تھا؟ موم تو حضرت
تمہیں دانی کے سوزے قیرتے تو دگرگو کرد تقدیر عمر را، اقبال نے اسی لیے کہا ہے ایک عورت کا یہ صبر و ثبات جو ہے حضرت عمر کو وہ عمر ابن الخطاب سے عمر فاروق بنانے والی شے وہی